ان کو مغالطہ یہ لائق ہوا ہے کہ انہوں نے علامات صغرا کا دور قرب قیامت کا اور علامات کبرا کے دور میں امتیاز نہیں کیا۔ ایک بات اجمالی طور پہ ذہن میں رکھ لی کہ قیامت کے قریب یہ علامتیں ہوں گی، جو میں ابھی چند احادیث پڑھوں گا آپ کے سامنے، چند احادیث۔ وہ علامتیں آپ نے بھی سن رکھی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، وہ علماء پڑھتے بھی ہیں جنہیں مغالطہ ہوا ہے۔ جب وہ علامتیں پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری علامتیں تو ظاہر ہو چکی، لہذا اب امام محمد مہدی کے آنے کا زمانہ بھی آ گیا ہے، یہاں مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ علامات صغرا کا زمانہ شروع ہے، کب ختم ہوگا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم۔ تیسرا دور، دور فتن، قرب قیامت کی علامات کبرا کا، بڑی نشانیوں کا دور آئے گا۔ وہ جو بڑی نشانیاں ہوں گی وہ 12 ہوں گی، جن میں سے 10 نشانیاں دفعتاً آئیں گی۔ ان 12 قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جن سے ابتدا ہوگی، بگننگ ہوگی، وہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی یا ان کی آمد ہوگی۔ اب یہ جو دوسرا دور ہے اس کی، جس کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ قرب قیامت کی علامتیں آج کل کیا ہیں، کون سی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کی شروع ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے مغالطہ لائق ہوتا ہے۔ یہ اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے بھی سن لیں اور یہ بھی جان لیں کہ کیا کیا فتنے ہیں، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ بھی دیکھ لیں کہ کون کون فرمان مصطفیٰ کے مطابق ان فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے، کس کس کے گھر یہ فتنے داخل ہو گئے ہیں، اور کس کس کے خرمن ایمان کو یہ فتنے جلا کے بسم کر رہے ہیں، اور کون کون ان فتنوں کے ہاتھ سے ہلاک اور برباد ہو رہا ہے، غرض بغرض آگاہی بھی اور بغرض اصلاح و ہدایت بھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بارش بہت ہوگی مگر فصلیں کم ہوں گی، قرآن اور دین پڑھنے والے، بیان کرنے والے بہت ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے، مالدار بہت ہوں گے مگر ان میں امانت دار بہت کم ہو جائیں گے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، توجہ سے سنتے آئیے۔ آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ علامت بھی ہوگی کہ زہد، ورع، تقویٰ، روحانیت کی بات لوگ رسم اور روایت کے طور پہ کریں گے، ورع، روحانیت، تقویٰ یہ تصنع اور بناوٹ کے طور پہ کریں گے۔ یہ دور حاضر کے کثرت کے ساتھ پیروں کو جس حال میں دیکھتے ہو، جو حقیقت میں پیر نہیں ہیں، جنہوں نے پیری فقیری کے نام پہ دکانداری اور کاروبار چمکا رکھے ہیں، لوگوں سے مال لوٹنے کے لیے تصوف کو، زہد کو، ورع کو، تقویٰ کو، روحانیت کو، ولایت کو، تسبیح کو، ورد کو، وظیفہ کو، ان تصورات کو رسم اور روایت بنا رکھا ہے، تصور، تصنع اور اوپر کی بناوٹ بنا رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ یہ روحانیت کی باتیں ظاہر میں تصنع اور بناوٹ میں اپنا لی جائیں گی، بیان اور روایت میں لے لی جائیں گی، مگر اندر من ان سے خالی ہوں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسے ابو ہریرہ نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں درج کیا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، لوگوں دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے، جل رہا ہے۔ نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو، یا ادھر ہو جاؤ
یا ادھر ہو جاؤ، دونوں گھر، خدا کا گھر شیطان کا گھر، بیک وقت راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو۔ ماں باپ جو اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے۔ خدا کے لیے، خدا رسول کی لعنت سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اپنا ایمان اور آخرت بچا لو۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اب وہ حدیث آ رہی ہے، حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے، تجارت اور مال میں کثرت ہو جائے گی، مگر لوگ برکت میں شکوہ کریں گے، پوری نہیں پڑے گی۔ لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی، عزت علم پر نہیں ہوگی، تقوی پہ نہیں ہوگی، سیرت و کردار پہ نہیں ہوگی، مال پر، دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی۔ کثرت الفاحشہ، اور بے حیائی اور فحش کاری بڑھ جائے گی۔ اور بے حیائی کس طرح بڑھ جائے گی؟ لباس میں بے حیائی آ جائے گی۔ آج آپ کی عورتوں، بیویوں، بچیوں کے لباس وہی ہیں جو 8-10 سال پہلے تھے؟ بولیے۔ پنڈلی تک ہوتے تھے قمیض، اب آدھے جسم تک چڑھ گئے، چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے، ایک ہی شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے، اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے۔ یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو؟ سوچو، کن کو دکھاتی ہو؟ یہ پیٹ ننگا کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ ایک کٹ قمیض کے جس سے ٹانگیں اور پٹ ننگے ہو جائیں سائیڈوں پر، یہ دکھانے کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے، اب کس کو دکھاتی ہو؟ سینے ننگے ہو گئے لباس میں، بازو آدھے ہو گئے، سر سے دوپٹے اتر گئے۔ فرمایا کثرت الفاحشہ، لباس میں، سر میں، بدن میں، کپڑوں میں، چلنے پھرنے میں، ہر طرف پورا جسم فاحشہ کاری کا مرقع بن جائے گا، گھر فاحشہ کاری کا مرقع ہوں گے۔ کثر النساء، عورتیں بڑھ جائیں گی، ناپ تول میں کمی ہوگی، بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی کثرت کے ساتھ اولاد زنا کی ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، مگر وہ پرایوں کے ہوں گے۔ اولاد کثرت کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، بدکاری اتنی زیادہ ہوگی، عورتیں یوں چلے گی باہر لباس پہن کر کہ آقا نے فرمایا کہ راستہ جاتے ہی لوگوں کی نگاہ پڑے گی اور بھیڑیوں کی طرح جھپٹ لی جائیں گی، راستوں میں جھپٹ لی جائیں گی، اور لوگ ان سے کہیں گے بھائی